السلام علیکم۔ نبیلہ اباراجہ کا ناول مجھے اعتبار وفا ملے۔ شیر افگن بڑے صبر سے سگنل گرین ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ سمیر ملک تنگ آ کر شیشے سے باہر جھانکنے لگا۔ سامنے اسٹاپ پر گرلز کالج کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ واہ کیا تازگی ہے، بہار کی پہلی ہوا کی طرح، کسی نو شگفتہ کلی کی مانند۔ پتہ نہیں سمیر نے کس ترنگ میں یہ فکرے کہے، شیر افگن متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کمال ہے، پولیس والے ایسی شاعرانہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دھیمے سے ہنسا۔ ایسی شکل دیکھ کر خود بخود شاعری سوجنے لگتی ہے۔ ذرا دیکھو تو وہ سامنے اس لڑکی کو جس نے کالی فائل سینے سے لگائی ہوئی ہے اور ہنس رہی ہے۔ شیر افگن نے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھا۔ ٹین ایج سی 4-5 لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک بری طرح ہنس رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے لاپرواہ تھی، دوپٹہ شانے سے لٹکا ہوا ایک پلو زمین کو چھو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا وہ رش سے بھرے اسٹاپ کے بجائے اپنے گھر کے اندر ہے، جو اسے گرد و پیش کا بھی ہوش نہیں ہے۔ اس کے انداز کی بے خبری کے باعث منچلے بڑی وضاحت سے آنکھیں سینک رہے تھے۔ افغان کو بہت غصہ آیا، ایسی لاپرواہ لڑکیاں اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ کالج میں آنے کے بعد تو لڑکیاں اچھی خاصی میچور ہو جاتی ہیں۔ سمیر ہم قانون کے محافظ ہیں، اسٹریٹ لورز اور بے فکرے نوجوان نہیں ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہیں۔ افغان نے اسے جھاڑا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ نہیں کروں گا ڈی ایس پی صاحب، آئندہ ایسی حرکت۔ وہ خفقت مٹانے کو ناراضگی لیے لہجے میں بولا۔ اسی لمحے سگنل کھل گیا، گاڑیاں رینگنا شروع ہو گئیں۔ شیر افغان نے بھی جیپ سٹارٹ کر دی۔ سمیر نے اس سے چوری ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ اب ان کی گاڑی ان کے خاصے قریب ہو گئی تھی۔ وہ ہنوز اسی انداز میں مسکرا رہی تھی، بلکہ فائل کو جھلا رہی تھی۔ میں نے رات کو وین ڈین کی یونیورسل سولجر دیکھی ہے، بہت اچھی لگی مجھے۔ وہ فائل جھلاتے جھلاتے رک کر ساتھی لڑکی سے مخاطب ہوئی۔ شیر افغان بالکل بھی متوجہ نہیں تھا، وہ آگے نکلنے والی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ زاہد خشک، مومن و عابد کہیں کا۔ سمیر نے دانت پیس کر اسے زیر لب کوسا۔ وہ اب ان لڑکیوں سے آگے نکل آئے تھے۔ لو بھلا اب گھر تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 1 سال پہلے ہی تو گلشن والے گھر میں شفٹ ہوئے تھے، اب پھر نئے سرے سے ہر چیز سیٹ کرنی پڑے گی۔ مومی چیزیں اٹھاتے ہوئے اچھا خاصا بڑبڑا رہی تھی۔ ثنا اس کے برعکس خاموشی سے اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ بیٹا اب ہم ڈیفینس شفٹ ہو رہے ہیں، امیر لوگوں کے علاقے میں۔ اچھے لوگوں سے میل جول بڑھے گا تو ہمیں بڑا فائدہ رہے گا۔ آخر تمہاری اور ثنا کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں۔ راحت نے رسان سے سمجھایا تو آخری بات پر اسے شوق لگا۔ میں کوئی نہیں کروں گی شادی وادی، آپ ثنا کی کر دیں، میں تو صحافی بنوں گی، بلکہ کرائم رپورٹر۔ میں کون سا ابھی تمہیں رخصت کرنے لگی ہوں، تعلیم مکمل کرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ وہ بولیں تو مومی نے سکون کا سانس لیا۔ اگلے 2 روز میں وہ ڈیفینس شفٹ ہو گئے۔ 2000 گز پلاٹ پر بنا یہ بنگلہ ان کی توقعات سے زیادہ وسیع تھا۔ مومی نے جاتے ہی لان کی طرف بنے کمرے پر قبضہ کر لیا۔ ایک کمرے کو اسٹڈی روم بنا لیا، جس کی کھڑکی بغلی لان کی طرف کھلتی تھی۔ اب وہ بہت پرجوش تھی، وگرنہ آتے ہوئے اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، جیسے سارا کام اسے ہی کرنا ہوگا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ مزے سے گھر کا جائزہ لیتی پھر رہی تھی، جبکہ امی اور ثنا ملازمین کے ساتھ سامان سیٹ کروا رہی تھیں۔ یہ ایک روز میں ختم ہونے والا کام نہیں تھا، پھر بھی رات تک کسی نہ کسی حد تک انہوں نے کافی کچھ کام کر ہی لیا تھا۔ سلطان ریسٹورنٹ سے کھانا پیک کروا کر لے آیا تھا، جو انہوں نے رات 10 بجے بیٹھ کر کھایا۔ کھانے کے بعد ثنا اور راحت تو سو گئی، مومی جاگتی رہی۔ وہ گزرے وقت پر غور کر رہی تھی۔ جب سے وہ ذرا سمجھدار ہوئی تھی، خود کو شہر شہر، محلہ محلہ، گلی گلی، گھر تبدیل کرتے دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد تھا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب وہ کلاس 3 اور ثنا 6 کلاس کی طلبہ تھی۔ وہ راولپنڈی کے نوہ میں واقع ڈوک کھبا میں رہائش پذیر تھے، ایک بے حد عام سے مکان میں جس کا فرش اور پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے باپ فواد حسن کو باقاعدہ کام پر کبھی نہیں جاتے دیکھا۔
اس وقت اتنی سمجھ ہی نہیں تھی۔ مکان کی بدحالی کے باوجود دونوں بہنیں ایک نہایت مہنگے انگلش میڈیم اسکول میں زیر تعلیم تھیں۔ وین والا لینے اور چھوڑنے جاتا تھا۔ فواد حسن کبھی ان کے اسکول میں نہیں گئے۔ پیرنٹس ڈے پر بھی صرف راحت ہی جاتی فواد غائب ہو جاتے۔ پھر کچھ ماہ بعد اچانک انہیں مکان چھوڑنے کا حکم ہوا۔ فواد نے کہا وہ اب لاہور جا رہے ہیں، چنانچہ وہ پھر لاہور چلے آئے۔ رہائش اب بھی ان کے ایک غریب سی بستی میں رہی۔ پھر وہ مکان بھی انہیں چھوڑنا پڑا، وہ اچھرا میں آ گئے۔ تب سے لے کر اب تک 8 بار گھر بدل چکے تھے۔ کراچی آئے انہیں 1.5 سال ہوا تھا۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں 4 بار ان کی رہائش تبدیل ہوئی، نیپا چرنگی سے PECHS، وہاں سے گلشن، اور پھر اب وہ ڈیفینس میں شفٹ ہوئے۔ فواد حسن آج کل بینکاک میں تھے۔ ان کا کہنا تھا بزنس کے دوران انہیں لمبے عرصے تک باہر رہنا پڑے گا۔ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں 2 نوکر اور گیٹ پر چوکیدار 24 گھنٹے موجود رہتا۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو راحت قریبی مارکیٹ سے سودا سلف لے آتی۔ ہر تیسرے چوتھے روز سلطان گوشت لے آتا۔ تازہ سبزی بھی خرید لانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ ٹیلی فون، بجلی، گیس، پانی کے بل ملازم لڑکا جمع کروا آتا تھا۔ ثنا کو یونیورسٹی اور اسے کالج لے جانے کے لیے الگ سے ڈرائیور رکھا گیا تھا۔ فواد کی غیر موجودگی میں بظاہر تو کسی کو کوئی مجبوری نہیں تھی۔ فواد کی بات میں بھی وزن تھا۔ ان کا کہنا تھا بینکاک میں ان کی کمپنی نیا آفس کھولنے کے منصوبے پر کاغذی کارروائی مکمل کر رہی ہے، لہٰذا وہ روز روز پاکستان کا چکر نہیں لگا سکتے۔ وہ آتے بھی 2-3 روز کے لیے اور پھر لوٹ جاتے۔ ثنا تو خیر بڑی میچور اور معاملہ فہم لڑکی تھی۔ مومی اس کے برعکس خاصی ضدی اور اممیچور تھی۔ اس میں شاید زیادہ قصور اس کی عمر کا تھا، جس میں انسان کسی دلیل و جواز کو خاطر میں لاتا ہی نہیں ہے۔ وہ بڑے لاڈ سے باپ کے گلے میں بازو ٹکا کر کہتی، اب آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے پاس رہیں گے۔ وہ سر جھکا کر اس کی بات مان لیتے۔ صبح ان کا خالی کمرہ مومی کا منہ چڑھا رہا ہوتا۔ پھر وہ خوب گلا پھاڑ پھاڑ کر روتی۔ راحت اور ثنا سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا، اس ڈر سے وہ اس کی ہر بات مانتی۔ راحت کی بڑی خواہش تھی کہ میٹرک کے بعد وہ سائنس کے مضامین رکھے، مگر اسے سائنس سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے آرٹس کے مضامین رکھے۔ ثنا نے ان کی خواہش کا پورا احترام کرنے کی کوشش کی، مگر FSC میں اس کا مطلوبہ معیار کے نمبر نہیں آئے۔ اس نے BSc کرنے کے بعد حال ہی میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ ثنا کے فیوچر کے بارے میں کم از کم انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگر ڈر تھا تو مومی کی طرف سے، جس کا رویہ ابھی تک بچپن اور جوانی کے سنگم پر کہیں جھول رہا تھا۔ وہ بڑے انوکھے سوال کر کے انہیں زج کر دیتی۔ جب وہ دوسری جماعت کی طلبہ تھی تو ماں سے اکثر پوچھتی رہی، دادا دادی، چچا پھپھو، ماموں، خالہ، نانا نانی کیوں نہیں ہیں جس طرح اور بچوں کے ہیں؟ راحت کہتی کہ سب اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں۔ وہ کہتی کیوں چلے گئے ہیں؟ فری کے تو نہیں گئے۔ غرض کے اس طرح کی باتیں کر کے وہ انہیں لاجواب کر دیتی۔ مومی نے اپنے دوستوں کو نئے گھر میں ٹی پارٹی پر انوائٹ کیا تھا۔ کراچی آنے سے پہلے انہیں یعنی ثنا اور مومی کو دوستوں کو گھر بلانے اور ان کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں آنے کے بعد یہ پابندی ختم ہو رہی تھی، اس لیے مومی نے یہ دعوت کی تھی۔ ثنا نے اچھی خاصی مدد کی تھی، آخری آئٹم بننے تک وہ کچن میں ہی موجود رہی۔ مومی کی دوستوں نے کھانے پینے کی چیزوں سے پورا انصاف کیا۔ پھر وہ اوپر ٹیرس پر چڑھ گئیں۔ مومی فواد حسن کا فون آنے پر نیچے چلی آئی۔ اوپر سے وہ ساری چنڈال چوکڑی اسے مسلسل آوازیں دے رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اوپر چڑھ آئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ ہائے بڑی دیر کر دی ہے، سمجھ کے قیامت آتے آتے رہ گئی، زارا نے بازو پھیلا کر بتایا۔ ہائے کون سی قیامت؟ وہ حیران ہوئی تو زوشاف اور مدیہ اقصی اور ساریہ مسکرائیں۔ ابھی ہم نے ایک بزنس چارمنگ دیکھا تھا۔ آنکھیں ذیشان سکندر سے بھی زیادہ تاثر انگیز اور نشیلی ہیں، اور مونچھیں ہٹلر کی طرح تھیں۔ مومی نے دخل اندازی کی تو زارا اسے گھورنے لگی۔ تم نے دیکھا نہیں ہے نا اسے، ورنہ پٹ سے گر کر بے ہوش ہو جاتی۔ اف ذیشان سکندر جیسی آنکھیں! زارا کے منہ سے ایک حسرت بھری آہ خارج ہوئی۔ وہ آج کل ذیشان سکندر پر مر رہی تھی۔ ان سب دوستوں کو معلوم تھا اس کی یہ کیفیت چند روز ہے، جو ہی کوئی نئی شکل نظر آئی وہ ذیشان سکندر کی آنکھوں کو بھول جائے گی، جس کا تازہ ترین ثبوت ابھی کچھ دیر بیشتر نظر آنے والے کوئی موصوف تھے جن کے دیدار سے مومی محروم رہی۔ کون تھا؟ کہاں دیکھا تم نے اسے؟ وہ بھی جاننا چاہ رہی تھی۔ تمہارے ساتھ والے بنگلے کے گیٹ سے اسے اندر آتے دیکھا ہے، غالباً یہیں رہتا ہے۔ تمہارے تو مزے آ گئے ہیں، روز دیکھو گی ایک ہم ہیں،
اس نے پھر ٹھنڈی سانس لی تو اقصیٰ اور مومی نے بیک وقت اسے دھپ لگائی۔ سچ مومی، تم ضرور ان کے گھر جانا، موصوف کا بائیو ڈیٹا معلوم کرنے کی کوشش کرو، آخر تمہارے فرسٹ ڈور نیبر ہیں، 100 حقوق ہیں تمہارے۔ وہ چالاکی سے بولی تو سب مسکرا دیں۔ نیچے راحت کچن میں مختلف اشیاء ٹرے میں لگا رہی تھی۔ ثنا، یہ 7 والے بنگلے میں دے آؤ، پھر واپس آ کر 3-4 اور گھروں میں بھی دے آؤ۔ انہوں نے دسترخوان سے ڈھانپ کر ٹرے اسے پکڑائی۔ امی، پتہ نہیں یہاں کے لوگ ان روایات اور خلوص کو پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ ہچکچائی۔ بیٹا، ابھی تک ہم یہاں کسی کے گھر نہیں گئے ہیں، میل جول تو رکھنا پڑے گا۔ انسان معاشرتی حیوان ہے، دوسروں سے کٹ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم کہیں آئیں جائیں گے نہیں تو لوگوں کے اخلاق کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ پھر پڑوسیوں کی خیر گیری کرنے کا حکم ہے ہمارے مذہب میں۔ جاؤ، شاباش، ہم جائیں گے تو کوئی ہمارے گھر بھی آئے گا۔ وہ نرمی سے بولی تو اسے ماننا ہی پڑا۔ ایک ہاتھ سے ٹرے تھامے، دوسرے ہاتھ سے اس نے بیل دی۔ ماربل کی تختی پر واضح الفاظ میں شیر دل ہاؤس کا نام چمک رہا تھا۔ وہ مروب سی ہو گئی۔ گیٹ اس کے ہم عمر ایک لڑکی نے کھولا۔ اسے دیکھتے ہی لڑکی نے خوشگوار مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ ثنا نے مختصر اسے اپنے بارے میں بتایا۔ اسی اثنا میں وہ اندر پہنچ چکی تھی، جہاں ایک بوڑھی مگر باوقار خاتون سفید ساڑی میں ملبوس کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ثنا نے دھیرے سے سلام کیا۔ اس کی آمد کی نوعیت سے آگاہ ہوتے ہی وہ شرمندہ ہو گئیں۔ بیٹا، میں روز ارادہ ہی کرتی رہ گئی کہ نئے پڑوسیوں کے ہاں آج جاؤں گی، کل جاؤں گی، اور تم آ بھی گئیں۔ کوئی بات نہیں آنٹی، کل آ جائیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ میری امی اور بہن آپ سے مل کر خوش ہوں گی، وہ اخلاق سے بولی۔ اس دوران ایک 65-70 سال کا درمیانی عمر کا ایک آدمی بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ مسز شیردل نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میرے سسر سنگین خان ہیں۔ جواباً انہوں نے بڑی شفقت سے ثنا کے سر پر ہاتھ پھیر کر حال احوال دریافت کیا۔ پلوشہ کھانے سے بھری ٹرالی لے آ گئی تھی۔ ثنا نے معذرت کرتے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر ان تینوں نے کچھ کھائے پیے بغیر اسے آنے نہیں دیا۔ ثنا ان لوگوں کے بارے میں اچھے خیالات لے کر لوٹی تھی۔ مومی کی سہیلیاں جا چکی تھیں۔ راحت مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ مومی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آواز پورے گھر میں پھیلی تھی۔ وہ فل آواز میں ٹی وی لگاتی تھی۔ اسپورٹس چینل پر ریسلنگ لگی ہوئی تھی۔ مومی کی دلچسپی قابل دید تھی۔ انڈرٹیکر اس کا پسندیدہ ریسلر تھا۔ اس وقت جو مقابلہ دکھایا جا رہا تھا وہ پرانا تھا، کئی بار پہلے بھی دکھایا جا چکا تھا، مگر مومی روز اول سے شوق و ذوق سے دیکھ رہی تھی۔ ثنا اٹھ گئی۔ اسے ریسلنگ سے خاصی دلچسپی نہیں تھی، وہ مومی کے شوق تھے۔ فارغ اوقات میں وہ جاسوسی رسالے پڑھتی یا پھر VCR لگا کر ریسلنگ دیکھتی۔ ایکشن سے بھرپور مار دھاڑ والی فلمیں اس کا دوسرا شوق تھا۔ راحت دیکھ رہی تھی کہ وہ پڑھائی کی طرف کم اور ان باتوں پر زیادہ توجہ دے رہی ہے جب دیکھو اس کے ہاتھ میں جاسوسی ناول دبا ہوتا، یا پھر ٹی وی اسکرین کے آگے بیٹھی وان ڈیم، آرنلڈ شوارزنیگر اور جیکی چین کی فلمیں دیکھتی ملتی۔ ان کی پریشانی فطری تھی، ثنا ہی انہیں تسلی دیتی۔ مسز شیردل اور پروشہ دونوں وعدے کے مطابق اگلے روز ان کے گھر آئیں۔ انہی کی زبانی علم ہوا کہ مسٹر شیردل وفات پا چکے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ پلوشہ انگریزی ادب میں ماسٹرز کر رہی تھی، جبکہ بیٹا پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ وہ اپنے سسر کو بھی شوہر کی وفات کے بعد ساتھ لے آئیں کیونکہ ان کا کوئی اور بیٹا نہیں تھا۔ بیٹیاں شادی شدہ تھیں۔ وہ ان کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ مسز شیردل نے سسر کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ وہ پوتے پوتی اور بہو سے خوش تھے۔ پلوشہ کی بات پھپھی کے بیٹے سے طے ہو چکی تھی۔ اس کے MA کے بعد شادی ہونی تھی۔ اس کا منگیتر ارباز ڈاکٹر تھا۔ بس اس کی خواہش تھی کہ بھائی بھی جلدی سے کوئی لڑکی پسند کر لے تاکہ اس کے جانے کے بعد ماں اکیلی نہ رہے، مگر وہ صفائی سے اس موضوع کو ٹال جاتا۔ ثنا کو دیکھتے ہی بے اختیار دل کے نہا خانوں سے آرزوئیں کروٹ لے کر بیدار ہو گئیں کہ کاش بھائی اس لڑکی کو پسند کر لیں جو ان کے لمبے چوڑے سحر انگیز سراپے کے لیے بالکل ٹھیک تھی۔ ثنا نے سوئی ہوئی مومی کو جگا کر ڈرائنگ روم کی طرف روانہ کیا۔ وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر کچی نیند سے بیدار کیے جانے پر آنے والے مہمانوں کو کوس رہی تھی۔ آج کالج میں کوئی کلاس نہیں ہوئی تھی۔ وہ زارا، اقصیٰ اور زوشاف و مدیحہ کے ساتھ طویل رقبے پر پھیلے کالج میں گھومتی رہی تھی، اس لیے تھکن ہو رہی تھی۔ آتے ہی وہ کھانا کھائے بغیر پڑھ کر سو گئی تھی۔ اب ثنا نے مہمانوں کے آنے کی اطلاع دے کر اسے اٹھا دیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ ناگواری اس کے لہجے سے عیاں نہ ہونے پائے۔ راحت نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، مومنہ حسن۔
پیار سے ہم اسے مومی کہتے ہیں، سیکنڈ ایئر کی طلبہ ہیں، انہوں نے تعارف کروایا۔ پلوشہ اور دروشے کی آنکھوں میں پسندیدگی تھی۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے ہماری بیٹی، نام بھی مناسب ہے، مومی۔ واقعی یہ تو مومی گڑیا لگتی ہے، دروشے نے سراہا تو اس کی ناگواری دور ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ان سے بے تکلف ہو گئی۔ پلوشہ البتہ ثنا کی طرح کم گو تھی، دھیرے دھیرے مسکراتی رہی۔ اس نے نوٹ کیا کہ ثنا کی طرح مومی میں احتیاط پسندی اور ٹھہراؤ نہیں ہے، بچپنے کے تاثرات شاید ابھی تک اس پر سے زائل نہیں ہوئے تھے، پھر بھی وہ اسے اچھی لگی۔ شیر دل کی وفات بلکہ شہادت کے بعد ان کے لب ہنسی سے ناآشنا ہی رہے تھے۔ 15 طویل برسوں کے بعد مسکراہٹ ان کے چہرے پر چپکی تھی۔ اس نے گھبرا کر شیر افغن کو یہ خوشخبری سنائی، وہ بھی بہت خوش ہوا۔ بھائی جان، یہ خوشی، یہ مسکراہٹ دائمی ہو سکتی ہے اگر آپ شادی کر لیں۔ آپ کے بچوں کو ہنستے کھیلتے دیکھنا ان کی آرزو ہے۔ پلوشہ نے موقع پا کر بھائی کو گھیر لیا۔ ہر چیز کا موقع ہوتا ہے، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، میری شادی کا بھی جب وقت آئے تو وہ ہو جائے گی۔ وہ پانی کا گلاس واپس رکھتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کو کوئی لڑکی تو پسند نہیں ہے؟ اس نے اس کا چہرہ جانچا اور کچھ جانچنے کی کوشش کی، جس میں ہمیشہ کی طرح اسے ناکام ہوئی۔ شیر افغن کا وجیح اور دلکش چہرہ بے تاثر ہی رہا۔ پلوشہ، جس آگ میں جل رہا ہوں وہاں کسی نرم اور گرم جذبے کا کوئی گزر نہیں ہے۔ ویرانوں میں پھول کھل سکتے ہیں مگر میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا۔ وہ بے پناہ سنجیدہ تھا۔ پلوشہ شیر افغن کے پتھریلے سرد تاثرات دے کر اٹھ کھڑی ہوئی، سب بیکار ہی تھا۔ دسمبر کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ سردی معمول سے زیادہ ہی پڑ رہی تھی۔ مومی 6 بجے کے قریب بیدار ہو گئی۔ وہ بڑی باقاعدگی سے قریبی پارک میں ٹہلتے جاتی تھی۔ اسے اب سائیکل چلانے کا شوق ہو گیا تھا۔ مزے سے سائیکل لے کر نکل جاتی اور 1 گھنٹے بعد واپس آتی۔ مومی نے پردہ سر کا باہر جھانکا، ہلکا ہلکا اندھیرا اور دھند ہر سو پھیلی ہوئی۔ اسے سارا منظر کسی خوفناک فلم کا سین لگا، جیسے ابھی کہیں سے کوئی بدرو نمودار ہو جائے گی۔ اسے اپنے خیالات پر ہنسی آ گئی۔ وہ دروازہ کھول کر جاگرز پہن کر آہستگی سے باہر نکلی۔ باہر آتے ہی اس کے دانت کپ کپانے لگے۔ وہ سویٹر پہنے بغیر نکلی تھی۔ دوبارہ اندر جا کر اس نے بیڈ پر پڑا سویٹر پہنا، مفلر لپیٹا۔ اس کی سائیکل لان میں کھڑی تھی۔ مومی اس پر سوار ہو کر گیٹ سے باہر آ گئی۔ چوکیدار نے روکنا چاہا کہ دھند ہے، آگے نہ جائیں، رات گرنے والی اور سڑک پر پھسلن بھی ہو رہی ہے، مگر مومی لاپرواہ بھی تھی۔ راحت بیگم نے اسے منع بھی کیا تھا کہ صبح نہ جانا، کیونکہ موسم کی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ کل دھند ہوگی، مگر وہ انہیں اور چوکیدار کو غچہ دے کر نکل آئی تھی۔ دھند کی وجہ سے چند فٹ آگے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی سورج بھی نہیں نکلا تھا۔ دھند کی بدولت ملگجا سا ماحول تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ مومی کو اپنی حماقت کا احساس خاصی دیر میں ہوا، جب اس کی سائیکل کسی انسانی وجود سے ٹکرائی اور وہ پوری قوت سے نیچے گری۔ دائیں ٹانگ سائیکل کے ٹائر میں پھنس گئی۔ بے اختیار اس کی حلق سے چیخ نکلی۔ اس کا سر پختہ سڑک سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ شیر افغن غصے میں ابلتا مڑا۔ نہ جانے کون احمق تھا جو اس دھند میں سائیکلنگ کا شوق پورا کرنے نکلا۔ وہ خود گرتے گرتے بچا تھا۔ اگر سامنے الیکٹرک پول کو نہ تھام لیتا تو یقیناً گر پڑتا۔ وہ معمول کے مطابق جاگنگ اور ایکسرسائز کرنے نکلا تھا۔ برسوں سے اس کے معمول میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ آج یہ دھند بھی اس کی راہ میں مزاحمل نہیں ہوئی۔ جسمانی طور پر وہ بے پناہ پھرتیلا اور طاقتور تھا۔ یہ اس کے پیشے کا تقاضا تھا کہ وہ خود کو فٹ رکھتا۔ افسران کا کہنا تھا کہ عرصے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس جیسا افسر آیا ہے۔ ادھوری چیخ سے وہ جان گیا یہ کوئی نسوانی وجود ہے۔ وہ آگے ہوا تو منظر واضح ہو گیا۔ لڑکی سڑک پر منہ کے بل گری تھی اور اس کی ٹانگ چلتے ٹائر میں پھنسی ہوئی تھی۔ شیر افغن نے اس کی ٹانگ کو رہائی دلائی۔ محترمہ، کس حکیم نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ سائیکل لے کر نکلیں؟ وہ درشت لہجے میں بولا تو مومی نے سر اٹھایا۔ چونکہ وہ اس کے قریب کھڑا تھا اس لیے اس نے پل بھر میں اس کا جائزہ لے ڈالا۔ بڑا سحر انگیز مرد تھا۔ اسے مرد ہی کہنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی عمر کسی طرح بھی 30 سال سے کم نہیں لگتی تھی۔ شیر افغن کو یوں لگا جیسے وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکا ہے، مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے اسے۔ مومی نے اپنا مفلر اٹھا کر کانوں کے گرد لپٹا۔ جسٹ اے منٹ، واپس اس پر سوار ہو کر مت جائیں۔ شیر افغن نے بے اختیار آگے سے ہینڈل کو تھام کر جیسے اسے وارننگ دی۔
نہیں جاؤں گی، وہ جیسے ناراضگی سے بولی۔ آپ باہر ہی کیوں نکلیں؟ اس نے اسے ڈانٹا تو مومی کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آپ کیوں نکلے ہیں؟ شیر افغن کا دل چاہا اس کا دماغ درست کر دے، بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے اکڑ رہی تھی۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گئی، دائیں ٹانگ درد کر رہی تھی مگر وہ اس کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر ابھرا گونگڑا دیکھ کر راحت کو اس پر بیک غصہ اور پیار آ گیا۔ اس روز اس نے کالج سے چھٹی کی، دوسرے روز گئی تو ہلکا لگا نشان تب بھی ماتھے پر موجود تھا۔ دوستوں کے پوچھنے پر اس نے صاف صاف بتا دیا، بلکہ اس بدتمیز آدمی کو بھی کوسا جو اسے ڈانٹ رہا تھا۔ مومی، تم نے اس کی آنکھیں دیکھی تھیں؟ زارا بدتمیزی سے آگے ہوئی۔ لو، مجھے کیا پڑی ہے کہ اس کی آنکھیں دیکھوں؟ اتنے سخت لہجے میں اس نے مجھے ڈانٹا کہ میں فوراً بھاگ آئی۔ اس نے اپنی کارگزاری بتائی۔ اچھا، پھر اپنے پڑوسیوں کے گھر گئیں تم؟ زارا کے لہجے میں بے صبری تھی۔ نہیں، میں نہیں گئی، ثنا گئی تھی اور وہ لوگ بھی آئے تھے۔ ہائے، وہ کون؟ زوشاف شوخ ہوئی۔ وہی اس زارا کے ذیشان سکندر کی آنکھوں والے۔ وہ غصے میں الٹا سیدھا بول گئی۔ کیا وہ بھی آیا تھا؟ زارا کا اشتیاق قابل دید تھا۔ جی نہیں، ابھی میں نے ان موصوف کا دیدار نہیں کیا ہے۔ تم کہتی ہو تو جاؤں گی کسی روز۔ ویسے اس کی بہن سے بات کرو۔ اس نے شرارت سے آنکھیں نچائیں تو زارا نے ازباد میں سر ہلا دیا۔ ثنا نے مومی کے کمرے میں جھانکا۔ آج اس نے لائٹ بلب بھی نہیں جلایا تھا، حالانکہ وہ اسے جلا کر سونے کی عادی تھی۔ اس نے لائٹ بلب جلا دیا۔ سائیڈ ٹیبل پر مومی کی ڈائری کھلی پڑی تھی، درمیان میں پین رکھا ہوا تھا۔ اس نے غور سے سوئی مومی کی طرف دیکھا جس کی گالوں پر آنسو چمک رہے تھے۔ وہ مدھم روشنی میں ڈائری کے کھلے صفحات پر نگاہ دوڑانے لگی۔ پاپا کے لیے۔ پاپا نے کہا تھا میں ضرور آؤں گا، تمہارے ساتھ مل کر برتھ ڈے کا گیت گاؤں گا، مگر وہ نہیں آئے اس بار بھی۔ کیک پر لگی ساری شمعیں بجھ بھی گئی ہیں۔ کسی نے سالگرہ کا گیت بھی نہیں گایا، نہ میرا ماتھا چوما، نہ گلے لگایا۔ ثنا سے بقیہ نظم پڑھی ہی نہیں گئی۔ یہ مومی نے اس وقت لکھی تھی جب وہ چوتھی کلاس میں زیر تعلیم تھی۔ اس وقت بھی فواد حسن کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آج مومی کی 70ویں سالگرہ تھی۔ وہی نظم پڑھتے پڑھتے وہ سو گئی تھی۔ اس کے کہنے پر راحت نے مسز شیردل کو بھی نہیں بلوایا، بس وہ تینوں ہی تھیں۔ کیک کٹتے ہی مومی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ثنا کو پتہ تھا کہ آج وہ جی بھر کر روئی ہوگی۔ فواد حسن کا فون بھی نہیں آیا تھا، شاید وہ اپنے بزنس میں مصروف تھے۔ مومی کو دھچکا لگا تھا۔ اس کا کتنا جی چاہ رہا تھا وہ بھی یہاں ہوتے، اپنے سینے سے لگا کر ماتھا چومتے، دعائیں دیتے۔ وہ پرانی والی 6-7 سالہ مومی بن کر ان کے سینے میں چھپ کر سینڈریلا کی کہانی سنتی۔ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے تو وہ یوں ہی سو جاتی۔ ثنا اس کی ڈائری رکھ کر مڑی، اس کا ماتھا چوما، اس کا کمبل درست کیا جو ہمیشہ کی طرح آدھا اس کے اوپر اور آدھا نیچے پڑا تھا۔ سونے کے انداز سے بھی اس کی لاپرواہی کا پتہ چلتا تھا۔ ہلکے سے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ باہر آ گئی۔ راحت بھی جاگ رہی تھی۔ روتے روتے سوئی ہے، اس نے دھیرے سے ماں کو بتایا تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ امی سو جائیں آپ۔ وہ نظریں چرا کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ ہیلو سر، میں سہرش بول رہی ہوں ڈیفینس سے۔ یہاں بلاک 3A52 میں قتل ہو گیا ہے۔ وہ پھولی پھولی سانسوں سمیت بتا رہی تھی۔ کیا آپ نے خود قتل ہوتے دیکھا ہے؟ دوسری جانب سے سوال کیا گیا۔ جی ہاں، میرے سامنے قتل ہوا ہے۔ میں مسز شاہ رخ کی بھانجی ہوں، کل ہی آئی ہوں۔ انکل نے آنٹی کو گولی مار کر لاش لان میں کیاریوں کے قریب دفن کر دی ہے۔ پلیز جلدی آئیں، میں ان کے قتل کی عینی گواہ ہوں۔ ابھی تک انکل کو پتہ نہیں چلا ہے کہ میں نے ان کی یہ حرکت دیکھ لی ہے، کیونکہ جب مجھے گولیوں کی آواز آئی تو میں سو رہی تھی۔ گھبرا کر اٹھی تو دیکھا کہ بیڈ روم میں آنٹی کی لاش پڑی ہے اور لڑکی بری طرح رو دی۔ شیر افغن مسز شاہ رخ اور ان کے شوہر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ان کے سامنے والے بلاک میں رہتے تھے۔ اولاد نہ ہونے کے باعث دونوں میں جھگڑا بھی ہوتا رہتا تھا، کیونکہ شاہ رخ کا ایک لڑکی سے چکر بھی چل رہا تھا۔ محترمہ، آپ جھوٹ تو نہیں بول رہی ہیں، کیونکہ ایڈونچر اور تھرلنگ کے شوقین نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسی غلط اطلاعات دے کر انجوائے کر رہے ہیں۔ شیر افغن نے ایک بار پھر تصدیق چاہی۔ سر، میری آنٹی کا مرڈر ہو گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ جلدی آئیں ورنہ قاتل بھاگ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کچھ اور کہتی، دوسری طرف سے یوں لگا جیسے اس سے ریسیور چھین کر کریڈل پر پٹخ دیا گیا ہو۔ شیر افغن نے گھنٹی بجا کر کانسٹیبل کو بلایا۔ اتفاق سے سمیر بھی آ گیا۔ شیر افغن نے اسے فوراً اس ایڈریس پہ پہنچنے کی ہدایت کی۔ سمیر 2 کانسٹیبلوں کو لے کر فوراً روانہ ہو گیا۔
شیر افغان سوچ رہا تھا کیا واقعی شاہ رخ نے اپنی بیوی کو مار ڈالا ہے؟ اس سے کچھ بعید بھی نہ تھا۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہی پورے بلاک نے ان کی لڑائی دیکھی تھی۔ شاہ رخ نے بیوی کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ راحت نے شربار نگاہوں سے مومی کو گھورتے ہوئے ریسیور کریڈٹ پر پٹخا۔ کافی دیر سے وہ اس کی جھوٹی داستان سن رہی تھی۔ مومی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ بچوں کا ادارہ نہیں ہے، تمہیں علم ہے چھوٹی اطلاع دینے پر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ان کی ڈانٹ سنتی رہی، تنگ آ کر وہ چلی گئی۔ مومی چھت پر چڑھ گئی۔ پولیس جیپ شاہ رخ کے گیٹ پر آ کے رکی۔ آفیسر چوکنا انداز میں اپنا پستول سنبھالے اترے۔ بے اختیار اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آج اس نے ایک جاسوسی ناول میں اسی طرح کی کہانی پڑھی تھی، جس میں ایک لڑکی پولیس کو گمنام کالز کر کے جھوٹی اطلاعات دیتی تھی۔ مومی نے جھٹ پولیس کا نمبر گھما ڈالا اور زبردست اداکاری کی، جس کے صلے میں پولیس اب شاہ رخ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سمیر واپس آ گیا۔ شیر افغان تھانے میں ہی تھا۔ آتے ہی سمیر نے ٹیبل کو ٹھوکر ماری۔ خیریت؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پتہ نہیں ہماری عوام کو کیا ہو گیا ہے، ایڈونچر اور تھرلنگ کے کتنے غلط معنی لیتی ہے۔ بگڑی نسل۔ اس نے ہونٹ چبا کر اپنا غصہ نکالا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جھوٹی اطلاع تھی۔ ٹیک اٹ ایزی۔ اپنے فرائض کی انجام دہی کی خاطر کبھی کبھی ہمیں اس طرح کے ناگوار باتوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ شیر افغان نے ہی اٹھایا۔ ہیلو آفیسر، لاش مل گئی ہے نا؟ چہکتی آواز میں پوچھا گیا تو اس کا دل چاہا کہ کاش وہ سامنے ہوتی تو اس کا گلا دبا دیتا۔ شیر افغان نے زور سے ریسیور پٹکا۔ سمیر بتا رہا تھا، جب ہم گئے تو مسٹر شاہ نے خود دروازہ کھولا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر فوراً ملازموں کو بلانے لگے۔ مسز شاہ رخ بھی بھاگی بھاگی آئیں۔ مارے خفت کے سمیر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ادھر مومی ہنس ہنس کر فون پر دوستوں کو اپنی کارگزاری بتا رہی تھی۔ راحت قریب نہیں تھی، ثنا پڑوسیوں کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ پلوشا سے اس کی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ دونوں کی عادات یکساں تھیں، اس لیے مل بیٹھ کر خوش ہوتی۔ مومی صرف ایک بار ان کے گھر گئی تھی۔ مسز شیردل اور ان کے سسر سے گپ شپ لگا کر آ گئی تھی۔ پلوشا ویسے بھی اس کی ہم عمر نہیں تھی، بہت ہی کم بولتی تھی، جبکہ اسے زیادہ باتیں کرنے والے لوگ پسند تھے۔ بقول اس کے کہ باتونی لوگ کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں، مکاری نہیں ہوتی ان میں۔ خیر، اس کا اپنا نظریہ تھا، وہ خود بہت بولتی تھی، دوست بھی اس طرح کی بناتی تھی، شوق و ہنگامہ پرور، روز نت نئے منصوبے بناتی، جس کا مرکزی کردار مومی خود ہی ہوتی۔ جاسوسی ناول پڑھ کر وہ خود کو بڑی عقل مند سمجھنے لگی تھی۔ سمیر، یہ تیسری کال ہے جس کے نتیجے میں ہم رسوا ہوتے ہوتے بچے ہیں۔ جس جگہ سے ہم ابھی ہو کر آ رہے ہیں وہ ایڈوکیٹ تھا۔ بڑی کھری کھری سنائی ہیں کہ جہاں قتل ہوتا ہے وہاں تو آپ پہنچتے ہی نہیں ہیں اور ایسی گمنام کالز پر دوڑے آتے ہیں۔ سمیر واقعی غصے میں تھا۔ چلو کرتے ہیں کچھ، شیر افغان نے تسلی دی۔ یہ تو طے تھا کہ کالز ایک ہی لڑکی کرتی تھی۔ 2-3 روز کے وقفے سے فون آتا کہ ڈیفنس کے فلاں بلاک میں قتل ہو گیا ہے، چوری ہو گئی ہے، اغوا ہو گیا ہے۔ یقیناً فون کرنے والی کہیں آس پاس ہی رہتی ہے۔ شیر افغان پرسوچ انداز میں بولا۔ سمیر نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ بڑا خجل ہوا تھا۔ ہیلو آفیسر، یہاں ڈیفنس میں 2 قتل ہو گئے ہیں، فوراً آئیں ورنہ قاتل بھاگ جائے گا۔ شیر افغان نے آواز سے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ بی بی، ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ FIR کے بغیر ہم قاتل کو گرفتار تو نہیں کر سکتے؟ وہ رکھائی سے بولا۔ اچھا، کاٹیں FIR۔ سوری، فون پر تو FIR نہیں کاٹی جا سکتی، اس لیے آپ کو تھانے آنا پڑے گا۔ مگر میں کیسے تھانے آ سکتی ہوں؟ تو پھر قاتل کو خود ہی گرفتار کر لیں۔ اس نے مشورہ دے کر فون بند کر دیا۔ چند سیکنڈز بعد پھر گھنٹی بجی۔ دیکھیں، میں آ رہی ہوں مگر مجھے بہت ضروری کام ہے، زیادہ دیر رکوں گی نہیں۔ آپ FIR کاٹتے ہی روانہ ہو جائیں ورنہ قاتل بھاگ جائے گا۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ اس کے قتل کا عینی گواہ موجود ہے تو وہ مجھے بھی قتل کر سکتا ہے۔ لہجے میں بڑا خوف بھر کر کہا گیا۔ اسے واقعی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس کا پول کھل جاتا تو ویسے سابقہ تجربات نے اسے بے خوف بنا ڈالا تھا۔ وہ تھانے جا کر FIR تک کٹوانے پر راضی ہو گئی تھی۔ جاسوسی ناولز کی ہیروئن تو بڑے آرام سے ان مشکلات سے بچ نکلتی تھیں، وہ بھی بچ جائے گی۔ اس نے ہر زاویے سے جائزہ لیا تھا۔ امی، میں پاک جا رہی ہوں، اس نے کچن میں مصروف ماں کو اطلاع دی۔ ویسے بھی پولیس اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا، وہ آدھے گھنٹے میں فارغ ہو کر آ سکتی تھی، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ مرکزی گیٹ پر تعینات کانسٹیبل لڑکی کو سائیکل پر اسی طرف آتا دیکھ کر ذرا حیران ہوا۔